سب سے پہلے تو ہم اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی مخلوق، میری مراد اس کی عوام کا، کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس ایک مینڈیٹ ہے عوام کا اور اپنے اوورسیز بھائیوں کا، کیونکہ دونوں طرف سے ہمیں سپورٹ ملی، بیرون ملک اندرون ملک، اور اس سپورٹ کو ہم نے پراپر استعمال کیا۔ اور میں نے ہمیشہ انہیں یہ بات کہی کہ آپ عوام کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہو، لیکن میری بات سمجھ نہیں لگی، اور جب عوام نکلی تو ان کو احساس ہو گیا کہ واقعی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تو پھر فوری طور پہ وہ کالا قانون جو اسی آئین کے تحت، جس آئین کے تحت لگایا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، اسی آرڈیننس کے تحت واپس ہو سکتا تھا وہ آرڈیننس اس قانون کے تحت، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں سنی۔ جب کراؤڈ باہر آیا تو پھر ہم نے یہ مظفرآباد کہا تھا، کیونکہ اب آپ نے عوام کو ایک پریشانی میں ڈالا ہے، تو اب یہ ہے کہ یہ جو کال تھی ہماری کالے قانون اور رہائیوں کی حد تک تھی، لیکن کیونکہ اب ہم نے اپنے اپنے اسٹیشن چھوڑ دیے ہیں، تو اب جب ہم موو کر رہے ہیں تو اب ہم آپ سے اپنی چارٹر آف ڈیمانڈ کی جو بقیہ چیزیں ہم وہ بھی لے کے جائیں گے۔ تو الحمدللہ پھر ہم بیٹھے، مذاکرات ہوئے رات کو ہمارے، اور ہم نے جہاں پہ اس آرڈیننس کو ریٹرن کروایا، اسیران کو بھی ساتھ رہا کروا لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری چارٹر آف ڈیمانڈ کی باقی چیزیں تھیں، میری مراد کہ وہ جو 4 بچے جو شدید زخمی تھے جن کو گولیاں لگی تھیں، ان کے لیے فی 10 لاکھ روپے کا اعلان ہوا۔ پھر اسی طرح شعیب عارف ایک ریموول فرام سروس کا کیس تھا، 7 دن کے اندر اس کی دوبارہ اس کو ریسٹور کرنے کی بات ہوئی ہے۔ اسی طرح ہمارا 5 KVA سے اوپر بجلی کا ایشو تھا، الحمدللہ وہ بھی ہم نے بہت اچھے طریقے سے وہ پیکیج حاصل کر لیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو پراپرٹی ٹیکس کا ایشو تھا، وہ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کا مطالبہ تھا، وہ 14.5% جو ہے وہ اس کا بھی نوٹیفیکیشن آج ہم نے لے لیا۔ اسی طرح جو ساتھ ہمارے آٹے کی ایلوکیشن کا مسئلہ تھا، وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ آٹے کی ایلوکیشن آبادی کے تناسب سے پوری کی جائے گی۔ ایک بڑا سر ایک جسچر ہوا یہاں پہ، کتنی بڑی تعداد میں لوگ، بلا مبالغہ لاکھوں لوگ نکلے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ایک بالکل ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ایک شیشہ نہیں ٹوٹا، کیا کیا آپ نے؟ سر پھر میں اپنے رب کا شکر ادا کروں گا کہ رب نے لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں اس جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا اعتماد ڈال دیا۔ اب وہ اعتماد اتنا ہمیں مل گیا عوام کی طرف سے کہ ہم جو کال ان کو دیتے تھے، جو آرڈرز کرتے تھے، وہ اس کو اوبے کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ہم نے ہمیشہ یہ ایک دعویٰ کیا کہ عوام کو ہم شعور دے چکے ہیں، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کامیاب ہو چکی ہے، کیونکہ عوام باشعور ہو گیا ہے۔ جب عوام باشعور ہو جائے نا سر، پھر اس کو کوئی بھی جو ہے نا وہ زیر نہیں۔ شوکت نواز میر صاحب یہ فرمائیں کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انڈین میڈیا زیادہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں اس کو کہ خدا نہ خواستہ یہ مملکت پاکستان کے خلاف یہ مظاہرہ تھا، افواج پاکستان کے خلاف تھا، کہیں بعض اوقات پرانی فیک ویڈیوز بھی چلائی جا رہی ہیں، پاکستانی جھنڈے کے حوالے سے کچھ نعرے بازی کا بھی تذکرہ ہے۔ ذرا یہ جو اطلاعات ہیں اور یہ جو چیزیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، اس حوالے سے عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف بیان کیجیے۔ سر وہ بات میں ہو سکتا ہے محاورہ میں اگر غلط بولا تو ٹھیک کر دیں گے، بیگانی اپنا پرائی شادی، یہ کیا ہوا؟ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ انڈیا کا تو یہ حال ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے، میرے بیانات موجود ہیں کہ ہماری ریاست ہے، ہماری شناخت ہے، چاہے جیسی اسمبلی ہے، لولی لنگڑی ہے، بری ہے، جیسی وہ ہماری اسمبلی ہے، ہمیں اپنی ان اسمبلی پہ فخر ہے کہ یہ ریاستی اسمبلی ہے، تو کسی اور ملک کو ہمارے معاملات میں مداخلہ کرنے کی نہ تو اجازت ہے، نہ ہی اس کو ضرورت ہے، تو وہ اپنے کام سے کام رکھے، اس کو ہمارے ملک میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنا ملک بہتر چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس سے بھی بہتر۔ اب کیا لائے عمل ہے سر آپ کا، آپ کدھر جائیں گے آپ؟ سر ہم کیونکہ ہمارا جو برارکوٹ سے ہم رات کو نکلے تھے، کیونکہ ہم نے جو لانگ مارچ کیا تھا انٹری پوائنٹ برارکوٹ کی طرف کیا تھا، اور اپنی عوام سے یہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ آپ کے پاس میں نے واپس آنا ہے، تو پہلا ہمارا جانا وہاں بنتا ہے۔ ہم جا رہے ہیں اپنی برارکوٹ کی عوام کے پاس ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ انہوں نے ایک فون کال کے اوپر پوری موومنٹ کی ہے، اور وہ جو ہم سے پہلے ہی انہوں نے وہ جو ایریا ہے اس کو لاک ڈاؤن۔ شکر بھائی یہ سوال یہ کہ ایک تو اب یہ بتا دیں کہ کوہالہ اور جو برارکوٹ یہ تمام انٹری پوائنٹ ہیں، اس کو آپ کال آف کریں ٹرانسپورٹر کو یا شٹر زون تھا، اور دوسرا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو آزاد کشمیر کے اندر فعال ہیں ان سب کیا مشورہ ہے کہ شوکت نواز کو کوئی پولیٹیکل پارٹی بنانی چاہیے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سر پہلی بات ہے کہ ہم نے برسالہ جو کوالہ ہے وہیں پہ ہم نے اناؤنس کر دیا لاک ڈاؤن اوپن کرنے کا۔ تمام ٹرانسپورٹر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، تمام دکانداروں کا، تاجران کا، سول سوسائٹی کا، وکلا کا، طلباء کا، کونسل صاحبان کا، جنہوں نے اس کار خیر اس کو کہہ لیں کہ یہ کیونکہ عوام کی بات تھی، غریب کی بات تھی، یہ پہلی تاریخ تھی جو خالصتاً غریب کے حقوق کی بات کری تھی، تو جن لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کو ہم نے اوپن جو کر دیا۔ دوسرا سوال سر آپ نے کیا کیا تھا؟
पॉलिटिकल पार्टी हमें समझ नहीं लग रही कि यार आपकी अपनी जमातें, आप अपनी जमातों में सियासत करो। बार बार हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से ना इससे पहले कोई सियासत हुई है, ना इससे कोई सियासत कर रहा है, और ना ही जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों के पास ये मैंडेट है कि वो इस प्लेटफॉर्म से सियासत कर मीरपुर ने लबैक क्यों नहीं कहा? मीर साहब क्या वजह है? सोशल मीडिया पे ये बात भी ज़ेर बहस आ रही है, मीरपुर में क्या हुआ? उस तो बड़ा जलसा निकला, बड़ा देखिए जुलूस निकला हाथ था। की 5 उंगलियां बराबर नहीं है। हर जगह के मुख्तलिफ मारूजी हालात होते हैं, लोगों की मुख्तलिफ ग्रूमिंग होती है, मुख्तलिफ उन पे असरात होते हैं। सर जो माहिदा हमारा चीजें जो हमारी सामने आ गई वो तो नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। अब जो बाकी हमारी मानदा चीजें रह गई थी उस हवाले से हमारा एक एग्रीमेंट हो, क्योंकि कुछ चीजों में 7 दिन 3 माह 10 दिन लगने थे, तो हमें नजर आ रहा था, तो हमने एक बड़ी कॉल दी हुई थी, उसको हमने ऑफ करना था। अपनी बेसिक जो हमारा जो टारगेट था वो इस काले कानून की वापसी था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी, बेसिक चीज हमने ले ली, तो फिर हमें भी मार्जिन देना पड़ता था। 23 तारीख की कॉल हमने वापस दी, क्योंकि 23 तारीख की हम इन्हीं इश्यूज के ऊपर लॉन्ग मार्च हम कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम 50 to 60% चीजें उसमें से मराहत achieve वाला- कर चुके हैं। अच्छा, अब डॉक्टर हमारी साहब, कुछ मराहत चीजें- के हवाले से जो है जी, वो सवाल आ मैंने रहा है बताया ना कि- कि हमारी कुछ चीजें बकाया है। अशराफिया की मराहत उसमें ऑलरेडी बकाया है। इसी तरह जो है हमारा हाई कोर्ट का जो फैसला 2019 का वो बकाया, कश्मीर बैंक का इशू हमारा बकाया, इसी तरह तुलबा तंजीमें उनका इशू बकाया। तो इसी के साथ साथ हमारी और जो चार्टर ऑफ डिमांड की बाकी मानदा चीजें हैं वो बकाया, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस अरसे में हुकूमत जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी और हम टेबल पे बैठ के इन चीजों को सेटल कर लेंगे।